बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया और अपोजिशन की तमाम जो चालें थीं उसे नाकाम बना दिया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अमरीकी साजिश को भी नाकाम किया और पाकिस्तान में जो उनके फैसिलिटेटर थे या उनके सहूलतकार या फिर उनके तमाम तर जो प्लानर्स थे, मनसूबा साज, उन सब को एक्सपोज़ भी कर दिया। आज कौमी असम्बली का अहम इजलास होता है। मैं वहाँ पर मौजूद था बाकी सहाफ़ियों की तरह। उसके बाद इस तरह से एक्टिविटीज़ शुरू हुई कि आपके सामने मैं वो वीडियोस या फिर वो जो बर वक्त वीडियो नहीं डाल सका, लेकिन आंखों देखा अहवाल बताऊंगा। आइंदा का लाहे अमल क्या होगा हुकूमत का, या यानी कि PTI का लाहे अमल क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या मुतवक्के फ़ैसला दे सकती है, इसके हवाले से भी बताएंगे। और ये बताएंगे कि अपोजिशन से कहाँ वो गलती हुई जिसका आज उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा है। नाज़रीन, मैं अपनी वीडियोस में कई दफ़ा कह चुका हूँ कि एक मनसूबा हम इंसान बनाते हैं और एक मनसूबा अल्लाह का होता है, और कामयाबी वही होती है, कामयाब वही होता है जो मनसूबा अल्लाह बनाता है। अपोजिशन के तमाम अरकान ने गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी इक़दामात किए और उसका जवाब उसी तरह से तहरीक इंसाफ ने दिया। अपोजिशन जमातों ने पहले तहरीक इंसाफ के अरकान को पैसों की लालच देकर, टिकट्स की लालच देकर या फिर और ओहदे देने की लालच देकर उनको तोड़ा, फिर उनके नंबर शो किए और उसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इत्तेहादियों को जो है वो अपने साथ मिला लिया। अपोजिशन ने नंबर गेम इस तरीके से बना ली कि तहरीक इंसाफ कोशिश करने के बावजूद भी अपनी हुकूमत बरकरार नहीं रख पाती थी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को धमकी अमेज़ ख़त मिलता है पाकिस्तान के USA में एम्बेसडर की तरफ से, और वो ख़त या वो धमकी तहरीरी तौर पर पाकिस्तानी सफ़ीर के हवाले की जाती है। वो तहरीरी तौर पर जो धमकी जिसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हटाने की बात की जाती है, वो धमकी अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से मंजूर करने के बाद उनके जो अमरीकी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत को अरसाल की जाती है। तहरीक इंसाफ इसके ऊपर पहले खामोशी इख्तियार करती है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कहते हैं कि उनकी हुकूमत ख़त्म करने के लिए गैर मुल्की हाथ मुलव्विस हैं। जिस दिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को वो ख़त मिलता है पाकिस्तानी फ़ॉरेन चैनल्स के ज़रिए, तो उसके एक रोज़ के बाद अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लेके आ जाती हैं। इसी दौरान पाकिस्तान में एक गैर मामूली किस्म की इस्लामिक ममालिक की जो सरबराही तंजीम है OIC, उसके खारजा यानी कि वज़ीर ख़ारजा का एक इजलास होता है। उस इजलास की वजह से इमरान ख़ान या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस साजिश के ऊपर खामोशी इख्तियार कर लेती है। पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इस मामले के ऊपर हमराह होते हैं, और ये बताया जाता है कि पहले जो ये खुश उसलूबी से पाकिस्तान में जो गैर मामूली सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही, वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही है OIC की, इसको मुकम्मल किया जाए। उसके बाद 23 मार्च की परेड का भी मुकम्मल की जाए। इसके बाद इस मामले को देखते हैं। फिर सिचुएशन ऐसी होती गई कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो बीच में मीडिएशन का किरदार अदा करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मुस्ताफ़ी होने की, अर्ली इलेक्शंस की और नो कॉन्फिडेंस मोशन को सामना करने की पेशकश की जाती है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस पेशकश के ऊपर कहते हैं कि वो कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन जमातें इसको मुस्तरद कर देती हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत, या फिर यूँ कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मुसलसल जलसों की वजह से और अमरीका मुखालिफ बयानिए की वजह से अपनी मकबूलियत के अरूज के ऊपर होती है। उसके नतायज खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की सूरत में भी सामने आते हैं। ऐसे में हुकूमती अरकान भी टूट फूट का शिकार होते हैं, लेकिन इमरान ख़ान कहते हैं कि उनके पास ट्रम्प कार्ड है। आज ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, ये ज़हन में रखिए। आज ट्रम्प कार्ड इमरान ख़ान ने इस्तेमाल नहीं किया। आज इमरान ख़ान ने अपना प्लान B जो है उसे ऑपरेट किया है। प्लान A उनका अभी तक मौजूद है। वो प्लान A हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ हिदायत ऐसी जारी कर दी जाती हैं, तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जो कि इस वक्त भी वज़ीर आज़म है, वो अपना ट्रम्प कार्ड जो है वो यूटिलाइज़ करें। आज कौमी असम्बली का जब इजलास शुरू होता है, ये गैर मामूली किस्म का इजलास था। अपोजिशन की जमातों ने 197 अरकान की हिमायत हासिल कर रखी थी।
اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر ووٹنگ ہوتی تو شاید یہ نمبر 200 کے قریب بھی پہنچ جاتا۔ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین بھی ان کی لابیز میں موجود تھے، اپوزیشن کی لابیز میں موجود تھے، اور ان کو سیف کسٹڈی میں رکھا گیا تھا، اور یہ پلان کیا گیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ان اراکین کو ایوان میں لے کے آئیں گے، لیکن پہلے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ہم اپنا نمبر شو کریں گے اور عمران خان کے خلاف جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کو کامیاب کرائیں گے۔ لیکن اپوزیشن کے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اس موقع کے اوپر جو اعتزاز احسن صاحب سینئر ماہر قانون ہیں اور وکیل بھی رہے ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان کے سرپرائز کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں تھی، اور عمران خان نے گیند کو ایسی جگہ پہ ہٹ کیا ہے کہ اب وہ گیند مل ہی نہیں رہی۔ اس کا مطلب اعتزاز احسن صاحب کے مطابق عمران خان نے ایک سیاسی چال چلی اور اس میں وہ کامیاب رہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی تھی، اور یہ پلان تھا، ان کی ورکنگ ساری اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے اوپر تھی، لیکن قاسم خان سوری والا جو معاملہ ہے وہ آؤٹ آف دا سلیبس آ گیا۔ قاسم خان سوری نے جیسے اجلاس کی صدارت شروع کی، انہوں نے وزیر قانون فواد چودھری کو کہا کہ آپ جو اس سارے معاملے کے اوپر پوائنٹ آف آرڈر ہے یا پھر آپ کچھ ایسی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں، نقطہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ کریں۔ اٹ واز پلانڈ۔ فواد چودھری اٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی ہے۔ یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے، اس کے حوالے سے حکومت کے پاس شواہد موجود ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی سے متعلق سب سے بڑا جو ادارہ ہے اس کے میٹنگ کے منٹس بھی موجود ہیں، جس میں اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ پاکستانی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے غیر ملکی سازش کی جاتی ہے، اور تحریک عدم اعتماد اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اس کے اوپر پھر رولنگ دیتے ہیں، اور جو تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کا معاملہ ہے، اور اس تحریک عدم اعتماد کو ڈس الاؤ کر کے مسترد کر دیتے ہیں، اور قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں۔ اپوزیشن شور شرابہ کرتی ہے، وہاں بیٹھ جاتی ہے، علامتی قومی اسمبلی کا اجلاس کرتی ہے، اور اسپیکر بنا دیا جاتا ہے ایاز صادق کو، وہ چیئر کرتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد منظور کرا دیتے ہیں، اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو علامتی قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ 6 اپریل تک ملتوی کرنے کا فیصلہ سناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ 6 اپریل کو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوگی۔ اسی دوران وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم قومی اسمبلی کی جو قومی اسمبلی ہے اس کو توڑنے کی تجویز صدر مملکت کو ارسال کرتے ہیں۔ صدر مملکت کچھ دیر کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے ایڈوائس کے اوپر اسمبلی توڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپوزیشن جو عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتی تھی، وہ حکومت عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر کے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے۔ اپوزیشن بھاگی سپریم کورٹ کی طرف جاتی ہے۔ سپریم کورٹ ابھی پہنچنے ہی والی ہوتی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ساری صورتحال کے اوپر از خود نوٹس لے لیتے ہیں اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ آج اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ پھر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ اپوزیشن کی جانب سے سپریم کورٹ سے یہ صدا کی گئی کہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کی جو رولنگ ہے اس کو معطل کریں۔ سپریم کورٹ ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمام فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، کل 5 رکنی لارجر بینچ اس کے اوپر سماعت کرے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز بھی بھجوا دیے جاتے ہیں، اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس بھجوا دیا جاتا ہے، اور باقی صدر اور وزیر اعظم کو بھی اس میں فریق بنا دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمان کے امور میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے، ہم دیکھیں گے کہ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں۔ البتہ امن و امان کے حوالے سے انہوں نے تمام ریاستی اداروں کو یہ حکم دیا کہ امن و امان کو برقرار رکھا جائے، اور جو روزمرہ کے امور ہیں وہ ان میں جو تعطل ہے وہ نہیں آنا چاہیے، اور کوئی غیر آئینی اقدام نہ کیا جائے۔ غیر آئینی اقدام سے مراد یہ ہے کہ کوئی مارشل لا کی طرف سچویشن نہیں جانی چاہیے۔ اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ کر سکتی ہے؟ کچھ جو ماہرین قانون ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کی رولنگ چاہے جیسے بھی ہو، سپریم کورٹ اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ البتہ اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اس کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے، اور جو نئے انتخابات کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ بھی شاید برقرار رکھا جائے۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس حوالے سے بھی بڑا کلیدی کردار ہوگا۔ الیکشن کمیشن کو نئی حلقہ بندیوں کرنے کے لیے 4 سے 5 ماہ کا وقت درکار ہے، تو 90 روز کے اندر جو انتخابات ہوتے ہوئے وہ دکھائی نہیں دے رہے۔ اب اپوزیشن سے غلطی کہاں پہ ہوئی ہے؟ ناظرین، اپوزیشن سے غلطی اس سٹیج کے اوپر ہوئی ہے کہ انہوں نے فارن کانسپریسیز کے تحت عمران خان کو ہی ہٹانے کے اوپر جو ہے کوششیں شروع کیں۔ پیپلز پارٹی کی یہ تجویز تھی کہ سب سے پہلے ہمیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ان دونوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر رولنگ دے کر ہماری ساری کہانی ہی ختم کر دیں اور اس کو پھر ہم کورٹس میں بھی چیلنج نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان مریم نواز نواز شریف گروپ نے اس بات کی مخالفت کی اور آج خمیازہ بھگت لیا۔ یہ ان کی سنگین غلطی تھی جس کی وجہ سے ان کی گیم اوور ہوئی۔ اب سارے کارڈز عمران خان کے ہاتھ میں ہیں، اب ساری چیزیں عمران خان کے ہاتھ میں ہیں۔ عبوری ریلیف بھی نہیں ملا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے رولنگ ختم کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ کل اس کے اوپر باضابطہ سماعت ہوگی، کل چیزیں بہت ساری کلیئر ہو جائیں گی، لیکن اس وقت تک اپوزیشن کے وہ جو دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ منصوبے، وہ پلاننگ، وہ ساری فیسلیٹیشنز جو تھی وہ ساری ختم ہو گئی ہے۔ اب گیم مشکل اور انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کو چیلنج کیا ہے کہ آپ ہر روز انتخابات کی بات کرتے تھے، آؤ میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، لگاؤ ریس۔ اپوزیشن بھاگ رہی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے عوام میں اس وقت عمران خان کی مقبولیت اس وقت پاکستان کے تمام لیڈران سے زیادہ ہے۔ راجنیتی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے شو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔